بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام مہدی کون ہیں؟ آپ اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے اور کون کون سے کام سر انجام دیں گے؟ آپ کن کی اولاد میں سے ہوں گے؟ اہل تشیع کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا 2025 آپ کے ظہور کا سال ہے اور آپ کی وفات کب ہوگی؟ یہ تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی کی اس دنیا میں آمد ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی نشانی کو ڈسکس کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمین کفر سے بھر جائے گی اور اسلام مکہ مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ وہ روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ناظرین، وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام کے موقف یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بری ہوئی ہوگی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی۔ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس وقت حکومت پر بیٹھے ہوئے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت حضرت امام مہدی کو مبعوث فرمائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اجمیوں کی جانب سے، اور پھر فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل روم کی جانب سے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوگی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ روایت ملتی ہے کہ ذی-القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان معاہدہ شکنی ہوگی اور حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی۔ بہت زیادہ قتل و غارت اور خون خرابہ ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے
اور بھاگ کر وہ بھی رکن اور مقامی ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی مگر وہ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر ہوگی۔ تو ناظرین، جب لوگ بیعت کرنے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت امام مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ لوگ حضرت امام مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو امام مہدی کہیں گے افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو، خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ان سے بیعت لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تم ان کو پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہے اور آسمانوں میں بھی مہدی ہے۔ لہذا حضرت امام مہدی کو لوگ ان کی نشانیوں سے پہچان جائیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جن کی پیشن گوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ تو ناظرین، حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آسمان سے ظہور ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ بھی حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت حضرت امام مہدی فجر کی نماز کی امامت کروانے والے ہوں گے، مگر جب حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانے کا کہیں گے، مگر آپ حضرت امام مہدی کو ہی امامت کروانے کا کہیں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر کو لے کر روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کر کے اس کو قتل کر دیں گے اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی کی وفات ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جنازہ پڑھائیں گے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اہل تشیع حضرت امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ امام حسن بن عسکری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھے۔ آپ غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے۔ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ 2025 کیا حضرت امام مہدی کے ظہور کا سال ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں گردش کرتی سنائی دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، مگر موجودہ صورتحال سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب حضرت امام مہدی اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے اور امت مسلمہ کی مدد فرمائیں گے۔